بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ اور میں ہوں رخشان میر۔ پاکستان کا سیاسی ابر آلود منظرنامہ بہت حد تک صاف ہو چکا ہے۔ حکومتی جماعتوں میں جتنے بھی اختلافات پائے جا رہے تھے الیکشنز کو لے کر، ایک کے بعد ایک تمام اختلافات ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کی بات کے ساتھ متفق نہیں تھے اور پیپلز پارٹی کی رائے مسلم لیگ نواز سے مختلف تھی، لیکن آج پرائم منسٹر شہباز شریف کی اس تقریر کے بعد بہت سی باتیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ انتخابات جلد از جلد ہوں، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اگست میں یہ تمام تر معاملات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو سونپنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ 15 مہینے اس پی ڈی ایم حکومت میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن الیکشنز کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اتحادی جماعتیں آپس میں اقتدار بانٹیں گے یا مخالفین کو بھی کچھ موقع دیں گے؟ پہلے ذرا سنتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کیا اعلان کیا ہے۔ بے پایاں فضل عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ اپریل 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، ملک کی بھلائی، آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت، اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ محض 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا، پاکستان کے مفادات کی راہ پہ بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کیں، معیشت، خارجہ تعلقات، توانائی، امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ 4 سال میں جو بربادی ہوئی اس کا ملبہ صاف کرنے کی کوشش کی، عوام کی خدمت کی، قرضوں سے جان چھڑوانے کی کوشش کی، عوام کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے اتنا ریلیف دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگست میں تمام تر معاملات اور جو اقتدار ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو سونپ دیں گے۔ بات ہم کریں گے سینیٹر صاحب سے بھی کہ کیا کیا ہے 15 مہینے میں، لیکن ہمیں اس وقت جوائن کیا بیرسٹر گوہر خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم کے وکیل ہیں، قانونی ماہر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ کا بہت شکریہ گوہر خان صاحب۔ پاکستان میں الیکشنز کی بازگشت ہے اور تمام تر جو اختلافات پائے جا رہے تھے ہوں گے نہیں ہوں گے، آج میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے اس اعلان نے بہت سی کنفیوژنز کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آئینی طور پر کس طرح کے الیکشنز ہوں گے؟ اب دیکھیے، آئینی طور پہ تو الیکشن ہونے چاہیے اور آئین کا تقاضا تو پہلے سے یہی ہے کہ جی ود ان 90 days الیکشن ہوں گے اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور اگر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی ہے اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس صورت میں 60 days میں الیکشن ہے۔ یہی آئین کا تقاضا اور ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ اس پہ اعتراض ہوگا، وہ میرا اعتراض یہی ہوگا کہ یہ آئین کی آرٹیکل 224 کا ایک منشا ہے، اور اسی کے لیے آئین میں اس کو لایا گیا تھا۔ پہلے 8 ترمیمی کے بعد جس وقت جنرل ضیاء صاحب نے اس میں ترامیم کی ہوئی تھی تو صدر کے پاس اختیار تھا، اور 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد کچھ انہوں نے شکیں مزید ڈال دی تھی، لیکن اس کو ریفائن کر کے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آرٹیکل 224 میں موجود ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ جب حکومت ختم ہو جائے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جس کا مین مقصد یہی ہو کہ وہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں۔ اب ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے آئے گا کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے صاحبان تھے جن کی ریزگنیشنیں اسپیکر نے غلط ایکسیپٹ کر دی تھی اور ہائی کورٹ نے ان کو سیٹ اسائڈ کر کے یہ آرڈر کر دیا تھا کہ یہ ہم بحال کر دیتے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے سازش سے واپس چلے گئے اور انہوں نے ایک اپیل فائل کروائی تو ان کو آنے نہیں دیا۔ تو اگر آنے نہیں دیا تو راجہ ریاض صاحب کیسے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں گے؟ وہ تو ان کا کینڈیڈیٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنے گا وہ فری اینڈ فیئر اور آئین کے مطابق نہیں ہوگا۔ آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ بیان صاحب نے ہے کہ انتخابی اصلاحات کو 90% مکمل کر لیا ہے، مخالفین کو بھی پورا موقع دیا جائے گا اور بڑے فیئر الیکشنز ہوں گے۔
تو اصلاحات جو کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصلاحات جو اس وقت کی ہیں، 2 اصلاحات تو پہلے سے ضروری تھی، وہ تو ہوئی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس بھی رائٹ ہو، اور یہ کہ یہ آپ الیکٹرانک مشین استعمال کریں۔ اب اس وقت جو بیچ میں سے چھوٹے موٹے لے کے آتے ہیں اس سے تو فرق نہیں پڑنا۔ الیکشن کی اوور آل فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے، الیکشن کمیشن کا انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور الیکشن کمیشن جو آروز کو لیتا ہے وہ اگر جوڈیشل افسران نہ ہو، جس طرح جو میرے نالج میں آیا ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن یہ پلان کر رہا ہے کہ ہم سرکاری بندوں کو لے لیں گے، جو گورنمنٹ آفیشل ہے وہ لے لیں گے، انسٹیڈ آف جوڈیشری ریلیٹڈ لوگ لیں گے، تو وہ لوگ انڈر پریشر آ کے کریں گے، تو کسی بھی وقت آپ کو اس پہ ایک خدشہ ضرور رہے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے۔ اور دیکھیں اٹ ول بی فری ٹو ارلی ٹو سے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن ہر صورت میں فری اینڈ فیئر ہو۔ ٹھیک، اگر اگست میں اقتدار یہ تمام تر جو حکومتی معاملات ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس جاتے ہیں تو پھر الیکشن منتھ کون سا ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ 2 صورتیں، اگر الیکشن اسمبلی کو یہ ڈیزالو کرواتے ہیں، لیٹس سپوز 8 اگست کو کر دیتے ہیں، 2 دن پہلے یہ اسمبلی ڈیزالو کراتے ہیں، تو پھر آئینی مطابق 90 ڈیز میں ہوگا، تو obviously 10 نومبر سے پہلے الیکشن ہوں گے، اور اگر اسمبلی نے اپنی ٹینیور پورا کر لیا ایز اٹ از تو پھر وہی 8 یا 10 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اور ہونے بھی اسے اکتوبر یا نومبر کے اندر انتخابات لازمی طور پر ہونے چاہیے۔ وزیر داخلہ، لیکن میں آپ کو میر صاحب ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں فری الیکشن میں جی میر صاحب فری آپ کی آواز آ رہی ہے، میں لیول پلینگ فیلڈ کا ہونا یہ بھی لازم ہے۔ آپ ایسے کبھی نہیں کر سکتے کہ ایک پارٹی کے ساری لیڈرشپ کو آپ اندر جیل میں رکھ لیں، اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کو جو اس وقت دا موسٹ پاپولر پارٹی ہے اور اس کی لیڈر کی پاپولرٹی ورلڈ اوور ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو امپیکٹ ہے ٹویٹر کا، وہ کہتے ہیں عمران خان کی جو ہے اس وقت، جس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لے سکتے، تو چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹویٹر اس وقت دنیا میں 27ویں نمبر پہ جا رہا ہے، جو بائیڈن کا اس وقت 62 پہ جا رہا ہے، اور مودی کا اس وقت 47 پہ جا رہا ہے۔ ان کو اگر آپ جیل کے اندر رکھیں گے لیڈرشپ کو، اور ان کے لیڈر کو ان ہائیڈنگ رکھیں گے، تو ان کے ووٹر سپورٹر کہاں سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ تو یہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہی مینڈیٹ ہے کہ جو لوگ الیکشن کا ایک مرتبہ اناؤنس ہو جائے، جو کہ اگست کا مہینہ ہے، تو کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ سو دا پیپل، دیٹ از دا ٹائم فار دا پیپل ٹو اسپیک اپ۔ سر آپ نے کہا کہ ایک جماعت کے رہنماؤں کو پابند سلاسل رکھنا، لیکن وہ تو مانتے ہی نہیں ہے بات۔ حکومتی جو جتنے بھی وزراء ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سردار ایاز صادق کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ ہم کوئی پابندی نہیں چاہتے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا آپ نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے تو ویلکم ہے، آئیں کنٹیسٹ کریں، فیئر الیکشنز ہوں گے۔ پابندیاں اور سارے معاملات پر جتنے بھی حکومتی وزراء یا نمائندے ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں۔ دیکھیں وہ ان کی یہی تو ہے نا کہ یہی تو امپورٹڈ ہے، یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے، لائبلٹی نہیں لیتے، لیکن کرسی پہ برجمان ہے۔ جو گورنمنٹ کے آئین کے مطابق جو بھی کام اس وقت ہو رہا ہے وہ انڈر دا نیم اینڈ فیڈریشن اور سیل آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہو رہا ہے۔ پولیس فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، کورٹس جو دوسرے لوور کورٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، اگر پراسیکیوٹر وہاں بیٹھے ہیں، اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کی ہے۔ ان کے ریسورسز اگر بے جا استعمال ہو، اور ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہو کہ ان لوگوں کو لایا جائے جو ان کے خاص منظور نظر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ پھر کہتے ہیں جی ہمارا کام تو نہیں ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی تو کام ہے۔ ان کو کہو آڈیو ٹیپ آئی ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئی ہے۔ پھر ان کو کہو کمیشن بناؤ، نہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ کر کیا رہے؟ ٹھیک ہے، سینیٹر غوث نیازی جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ آپ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ کا کامنٹ بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم نیازی صاحب۔ ناظرین، الیکشنز کی بازگشت ہے، اور جس طریقے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جانب سے تو یہ حتمی بیان آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگست میں تمام تر اختیارات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو سونپ دینے ہیں۔ الیکشنز اکتوبر میں یا پھر نومبر میں لازمی طور پر ہوں گے،
اور تمام حکومتی وزراء، تمام حکومتی نمائندے یہی ہمیں نظر آتے ہیں بیان دیتے ہوئے کہ کسی سیاسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور بڑے فیئر طریقے سے ووٹنگ ہوگی، تمام تر جو معاملات ہیں جمہوری طریقے سے ایک حکومت کا انتخاب کیا جائے گا۔ غوث نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ اگست میں جو ہے وہ اختیارات سونپ دیے جائیں گے کیئر ٹیکر کو۔ کیا آپ کے باس میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں پاکستان اگست تک؟ جی وہ اپنے جو ہی الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گا وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب ہمارے ملک میں ہوں گے اور جو الیکشن کمپین ہوگی اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ سر 15 مہینے حکومت جو کیا پی ڈی ایم نے، اور نون لیگ ظاہر ہے کہ سربراہ تھی پی ڈی ایم کی، صدر مولانا فضل الرحمان تھے، کیا بڑے آپ نے منصوبے لے کر آئے ہیں اس ملک میں گزشتہ 15 مہینے میں؟ ریلیف کیا دیا ہے عوام کو جس کی بنیاد پر آپ اب الیکشن کیمپین چلائیں گے؟ دیکھیے جی، ہم نے جتنے بھی جو گند پی ٹی آئی نے اس ملک میں کیا تھا، ہر ادارے کے ساتھ، ہر معیشت کے ساتھ جو کیا تھا اور اداروں کے ساتھ جو تعلقات خراب کیے تھے، ہم نے سب چیزوں کو اسٹریم لائن کیا ہے۔ آج ہم الحمدللہ ہمیں آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور اگلے 9 مہینے کے لیے وہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے ٹل گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرپل سی جو پلس کا بھی درجہ مل گیا ہے۔ بلوم برگ نے کہا ہے کہ جلدی پاکستان کراچی سے نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے ہم نے لیپ ٹاپ اسکیمیں اور بہت سی پروگرام شروع کیے، اور دوبارہ جو اس ملک پہ ہم نے 17-18 میں ملک چھوڑا تھا، حکومت چھوڑی تھی، اسی ڈگر پہ ہم اسٹریم لائن ہم نے کر دیا ہے۔ اب اگلے الیکشن میں اگر عوام نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلدی پاکستان دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں آ جائے گا اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ سر تعلقات تو آپ کے یقیناً بہتر ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پبلک کے جو حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ووٹ دیں گے آپ کو اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو؟ بالکل، دیکھیے ہم نے اگرچہ مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے، مہنگائی قدر کم نہیں ہوئی ہے، اور پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسی ہیں کہ یہ وہ سب جو پاکستان کو کے متعلق بہت سے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر جس طرح کے سٹیپس اب پاکستان نے لیے ہیں، پاکستان کی وزارت خزانہ نے لی ہے، تو اگلے 2 سے 3 سال میں پاکستان ترقی کے راہ پہ کام ہوگا اور پاکستان کرائسس سے نکل آئے گا۔ تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم شتر بے مار۔ اب ڈالر کا اب کیا حال ہے، 314 15 20 پہ چلا گیا تھا، کبھی صبح اگر 320 تھا تو شام کو 330 تھا، پھر 310 تھا۔ اب وہ چیز میں سارے بہت نیچے آ گیا ڈالر۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے فرما رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی کیا پالیسی ہے ان الیکشنز میں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، ان سے نکل کر باقیوں کو بھی موقع دیا جائے گا کہ لوگ نکلے اور ان کو بھی ووٹ دیں، کہ پابندیاں برقرار رہیں گی باقیوں پر؟ دیکھو جی، ہم تو 12-13 اگست کو حکومت چھوڑ دیں گے، اس کے بعد نگران حکومت ہوگی۔ اب پھر وہی ان سب نے جو کرنا ہے، جو الیکشن میں جو ادارے انوالو ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارا انہوں نے کرنا ہے، لیول پلینگ فیلڈ جو انہوں نے بنانا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ جو ہمارے سے ہو سکتا تھا ہم نے، دیکھو ہمیں سیاسی نقصان تو بہت ہوا ہے، سارا ملبہ ہمارے پہ جو ہے گرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے یہی نہیں کیا، وہ نہیں کیا، حالانکہ یہ 12 جماعتوں کا ایک مجموعہ تھا جس نے حکومت کی ہے، لیکن لوگ مسلم لیگ نون کو ہی تانا زنی کرتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے اور اس قسم کے مسائل کا ان کو سامنا تھا۔ ہاں مہنگائی اب رک گئی ہے، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باقی 12 جماعتوں کا بھی جو غلطیوں کوتاہیوں کا ملبہ تھا وہ مسلم لیگ نون نے سمیٹا ہے؟ جی بالکل سمیٹا ہے، اور نہیں سمیٹا کیا، مطلب ہم سوچو کہ وزارت خزانہ ہمارے پاس تھی، اب وزارت پیٹرولیم ہمارے پاس تھی، تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ وزارت تباہی ہمارے پاس آپ نے خود لی تمام وزارتیں؟ نہیں، یہ تو پھر تقسیم دیکھو نا، اب سب نے مل کے اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا، بڑے آب و تاب سے زرداری صاحب آپ کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ایک میٹنگ میں ابھی تو خواب خیال بھی نہیں تھا کہ ابھی تو نئی کے دمات پیش نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے رانا صاحب کو اس نے زرداری صاحب نے جناب انٹیریئر منسٹر کہنا شروع کر دیا تھا
تو یہ سارا جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے مطلب اٹھایا. ہمارے پاس الحمدللہ ایک ٹیم ہے, ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں. اس پہ رزلٹ بھی دیکھے ہوئے, اور بھی جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے ان نامسائد حالات میں بجٹ پیش کیا ہے. تو وہ اور آپ اچھا غوث صاحب لیڈرشپ کو آپ جس طرح سے آپ نے اظہار خیال کیا, لیڈرشپ کو آپ آگاہ کرتے رہیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ زرداری صاحب نے یہ مشورہ دیا, زرداری صاحب نے یہ کروایا, تو لیڈرشپ کو آپ بتاتے رہیں کہ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی جو غلطیاں کر رہی ہیں سارے کا سارا اس کا بلیم جو ہے وہ مسلم لیگ نواز پر آ رہا ہے. اب تو اختلافات سامنے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے. میں نے خود ساکدار سے ملاقات کی تھی, اور جو گراس روٹ لیول پہ لوگ جن مسائل کے شکار تھے ان سے آگاہ کیا. تو نے کہا تھا کہ یار مجھے پتہ ہے ساری چیزوں کا, لیکن جو حالات ہیں اب دیکھو نا, ہم نے 80 ارب کی جو آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا پچھلے مارچ اپریل میں, اور یہ بہت بڑی ایک ان نامساعد حالات میں, اور لوگوں کو فری آٹا دیا. اور اس میں حالانکہ اگر خدا نخواستہ ہم یہ نہ کرتے اور گندم نہ منگوائے تو قید ساری کا سکتا تھا. لوگوں کو گندم کھانے کو ملی نہیں تھی, لوگ چاول کھانے یا کسی اور چیز گزارا کرتے. تو یہ بہت بڑا ایک 80 ارب روپے کے جو ہم نے آٹا دیا اور سبسڈی دے کے لوگوں کو تقسیم کیا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے آٹے کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں, اور غریب لوگ جو ہے وہ سوچے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی حکومت تبدیلی آئی ہے تو انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں, اب بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے جو ملک کو کراچی نکال سکتی ہے. آپ دیکھیں ساکہ 75 سال میں دیکھ لیں اتنے ترقیاتی منصوبے سے الحمدللہ ہمارے دور میں بیرسٹر صاحب, سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو بہت محنت بھی کی ہے 15 مہینے کی اس حکومت میں, اور بڑے پروجیکٹس, اب جس طرح سے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ لاہور کے لیے 400 ملین کا جھنڈا لہرانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. ہمیں بیرونی قرضے بھی مل رہے ہیں, IMF سے بھی ہمیں لون مل گیا ہے, اور ہم اس طرح کے پروجیکٹس بھی لے کر آ رہے ہیں. جھنڈے ملک میں 400 ملینز کے یہاں پر لہرائے جا رہے ہیں. تو آپ تنقید کر رہے ہیں کہ کام نہیں کیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. دیکھیے میر صاحب, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی اگر وقت دیکھے گا, یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ یہ 12 پارٹیوں کی جو حکومت کے تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے, اور شکر خدا کا کہ اتنا زیادہ عرصہ ان کو نہیں ملا, یہ کبھی اس ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. ڈالر ان سے جس ریٹ سے اوپر گیا ہے, مہنگائی جس ریٹ سے گئی ہے, بدنمنی جس وقت سے آئی ہے, ان کی آسٹریٹی پلان دیکھی کوئی ہے. اگر یہ غریب ملک اس کے ہیں تو ان کے وزراء کتنے, ان کے پاس جتنے منے آلموسٹ ہر ایک کے پاس پورٹ فولیو وہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ان کے پاس اتنے اور ایسے ایسے وزراء بیٹھے ہو ماشاءاللہ, ان کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے خرچیاں کی ہے. انڈیا اور امریکہ دونوں مل کر کے پاکستان کے خلاف ٹیررزم سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں, لیکن وزیر خارجہ صاحب کی جو دورے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. لیکن اس کی کارکردگی یہ دیکھو کہ جاپان میں گیا تو اس کو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو شرم لگ گیا ہوگا کہ جب اپنا وزیر خارجہ, جس کو یہ کلیم ہے کہ میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہوں اور میں سب سے ینگسٹ اور اسمارٹسٹ ہوں, وہ اپنا شرٹ سیدھا نہیں کرتا. یہی تو غوث صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اب جیسے آپ نے بلاول بھٹو کے ساتھ جوڑ دیا مسلم لیگ نون کو بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے دکھی ہیں کہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کی غلطیاں بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں, اور ہمارا جو ریپوٹیشن ہے اپنے حلقوں میں ظاہر ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, ان کی جو ہے ان کی اسی وجہ سے خراب نہیں ہوئی, ان کی باقی پارٹیوں کی وجہ سے, یہ چند خاندانوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. مسلم لیگ نون پرانی پارٹی ہے, ابھی بھی بہتر ہو سکتی ہے, جا سکتی ہے, لیکن پاکستان کی سیاست میں اور 2023 آنورڈز میر ہونا چاہیے کہ میر صاحب کو بھی موقع ملے, وہ بھی وزیر ہو, وہ بھی مشیر ہو, وہ بھی اپنے مشورے دے دے, رادر دین کے خاندانوں میں یہ بانٹتا پھرے. آپ نے دیکھا وہ کون وزیر اعلیٰ بن گیا تھا, اور آج تک وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں؟ وہ جو لوگ مر مٹ رہے تھے آٹے کے لیے تو وہ کہاں تھا؟ 80 ارب روپے کا اگر آپ نے آٹا تقسیم کیا تو آپ کا اپنا سابق وزیر اعظم کہتا ہے کہ 20 ارب کی اس میں کرپشن ہوئی ہے. کتنے لوگ مرے. دیکھیں پاکستان اس نہج پہ ہم نے پہنچایا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نیا آنے والا پاکستان بہتر ہوگا اور ہم اس کی بات کریں گے, وہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے والا پاکستان اس سے کہیں بہتر تھا. دنیا میں ہر روز ہسٹری بنتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی میں بھی. آپ انڈیا کا دیکھیں, وزیر اعظم جب وائٹ ہاؤس پہ گیا تو کون آ رہے تھے؟ سر لیٹس موو آن ورڈ. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب,
आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि एक दो मामलात पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। हमने 99% इस्लाहात भी किए हैं और हम तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। तो ये इशारा मिलता है कि पाबंदियां अब ख़त्म होने वाली हैं और तमाम तर मामलात इलेक्शन से पहले पहले बेहतर हो जाएंगे। देखिए जी, हमने तो जो भी पे केसेस बने हैं हमने तो नहीं बनाए। ये इदारों के खिलाफ बदजुबानी की है, अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बदजुबानी की है, उनकी यादगारों को जलाया है, तो वो ही खुद मुद्दई बने हैं। हुकूमत ने कोई ना पहले कोई उनके खिलाफ केसेस बनाए ना आप बनाए, और हम बनाएंगे। हम तो कहते हैं कानून अपना रास्ता बनाए। हम तो डिलीवर करने पर यकीन रखते हैं कि मुल्क में इस्लाहात की जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए और अपनी कारकर्दगी शो की जाए, बजाय इसके कि हम जो अपोजिशन को है जो वो दीवार से लगाए या उनको खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करें। कुछ भी नहीं, हमने तो उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वही इदारे जो है खुद ही वो कानून अपना रास्ता बना रहे। ये अलग बात है कि उनको अदालतों से इतना ज्यादा रिलीफ मिल रहा है जितना मतलब हमारे लिए तो बहाने तलाश की इजाजत है कि नवाज शरीफ की कन्विक्शन कर रही है, मरी नवाज की कन्विक्शन कर रही है, शहबाज शरीफ को कन्विक्शन कर रही है, हमजा शहबाज कन्विक्शन कर रही है, बहाने तलाश की इजाजत है। हमारे लिए तो डिक्शनरी से नई डिक्शनरी से उसकी डेफिनेशन तलाश की जाती थी, कंसीलमेंट की उसकी तो लेकिन मौजूदा हुकूमतें अब नैब ने गिरफ्तार किए हैं, अभी वो रिमांड पे है, और लेकिन 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट उनको न सिर्फ बेल देती है बल्कि कहता है कि आज रात ये उस सुप्रीम कोर्ट का मेहमान है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में किस किस्म के ये अदालती निज़ाम हमारा चल रहा है और किस की तरह रिलीफ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कोई इस बात की समझ नहीं आई। सारे केसेस खत्म हो गए, जितने केसेस थे बड़ों के छोटों के सबके केसेस खत्म हो गए, और अब तो आप तो कम से कम ये बात ना करें। प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन कैंडिडेट होगा आपकी सियासी जमात से सर? अब देखें जी, उसमें जब इलेक्शन की जब रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से होगा। वो मैं तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा हमारी पार्टी के लिए। इख्तिलाफात कुछ पाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ये अगस्त में जो है सेटअप मुंतकिल करने के लिए केयर टेकर को, उसमें मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं। ज़ाहिर है अब 2 कैंडिडेट होंगे तो आप देखो ना, पंजाब में जब निगरान हुकूमत बनी थी तो हमारे अपने नाम थे, पीपल्स पार्टी के अपने नाम थे, अपोजिशन लीडर अपने नाम दिए थे। फिर इलेक्शन एक तरीका कानून है, हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था, अनाउंस कर दिया था नकवी साहब को। तो इसी तरह ज़ाहिर जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि बैठ के बातचीत के जरिए आप मसाइल का हल निकाला जाए। तो उसमें अगर इख्तलाफ है भी सही तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो है पीपल्स पार्टी सारी जमात अपोजिशन जमातों से मिलकर एक मुतफिका वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये भी है कि अगर हम जीत पे गए और हमारे इतने हमारी अक्सरियत होगी कि हम हुकूमत बना सकते हैं, इसके बावजूद हम तमाम सियासी पार्टियों को हुकूमत में शामिल करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो अकेला किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। तमाम लोग तमाम सियासी पार्टी मिलके जो है और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलके जो है इस पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपके लीगल नॉलेज से भी फायदा उठाना चाहूंगा मैं यहाँ पर। केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर हुकूमतें, इनका तस्वुर पाकिस्तान में देखने को मिलता है। बाकी मुमालिक में तो गवर्नमेंट ऑफ द डे इलेक्शन करवा लेती है और लोग तस्लीम भी करते हैं जो फैसला होता है। केयर टेकर सेटअप अब जो आने वाला है, जैसे कि पंजाब में आए केयर टेकर गवर्नमेंट, तो मुखालिफिन ने तो मानने से इनकार किया और मोहसिन नकवी साहब को बहुत निशाना तनकीद बनाते रहे कि हमें इन पर एतमाद नहीं है, अदम एतमाद है वगैरह वगैरह। केयर टेकर सेटअप किस तरह का आएगा तो मुखालिफिन उसको तस्लीम करेंगे? देखिए, केयर टेकर सेटअप जो आए तो वो आइन के मुताबिक आए और आइन के मुताबिक ये है कि वो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ हो, और वो उनके हिसाब से ना हो तो जो उनके कैंडिडेट्स के नाम आगे जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास आइन में कोई इख्तियार नहीं है कि अपने कैंडिडेट चूज़ करे, वो उन्हीं में से चूज़ करेंगे जो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन या जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनेगी उनकी तरफ से। मैं समझता हूँ मौजूदा वक्त में अगर आपने अपोजिशन के में नए साहिबान को आने नहीं दिया तो कैसे फेयर जो केयर टेकर सेटअप है वो कैसे बनेगा, फेयर बनेगा और क्यों इंडिपेंडेंट बनेगा और किस तरह इंडिपेंडेंट होगा। उसका जो भी फैसला होगा वो फैसला जो कार्रवाई होगी वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आइन के मुताबिक होगा।
ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے پھر مخالفین اس میں؟ صرف تنقید اور خاموشی، اور تو کوئی چارہ نہیں؟ دیکھیں یہی تو فی الحال تو یہی ہے، تنقید اور یہی چارہ، اور چارہ نہیں ہے، لیکن جو کام کریں گے اس پہ اور ہی نظر ہوگا۔ البتہ الیکشن کمیشن کو اس صورت میں ڈبل رول پلے کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے مور ویجیلنٹ رہیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ میں یہ ضرور لے لے کہ سارے جو جوڈیشل افسران صاحبان ہیں ان کو رکھے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتے ہیں ان کو کام سے روکے، جس طریقے سے یہ آج کل کر رہے ہیں۔ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں، وہ نیو پالیسی ڈیسیجن بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نواسے سے سینیٹر غوث نیازی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا۔ بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے معاشی اور سیاسی مسائل ہیں، بروقت فری اینڈ فیئر الیکشنز بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ کاروباری کمیونٹی، اوورسیز کمیونٹی کا اعتماد پاکستان پر بحال ہو سکتا ہے۔ اس وقت گزشتہ 15 مہینے سے صورتحال یہ ہے کہ حکومتی نمائندوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ غلطی کس کی ہے۔ 12-14 جماعتوں کا یہ جو اتحاد ہے، تمام تر غلطیاں اور کوتاہیاں ایک دوسرے کے کورٹ میں پھینکی جا رہی ہیں، اور الزام تراشیوں کا ایک عجیب و غریب بازار گرم ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، زرداری صاحب نے یہ چال چلی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی منشا سے ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس وقت ملک میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور تمام سیاسی جماعتیں ان پر اعتماد کا اظہار کریں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے، اور جو لوگ ووٹ کاسٹ کریں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم نے جس جماعت کو ووٹ کاسٹ کیا ہمارا ووٹ اسی کو گیا ہے، تو بہت سے مسائل پاکستان میں حل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگست میں کیا کچھ ہوگا، اور کس طریقے سے ٹرانسفر آف پاور اور اتھارٹی ہوگی۔ رخشان میر کو دے نیوز فیڈ سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔